لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين صدق الله العظيم۔ اذا ظرف اور شرط کے معنی دیتا ہے، تتلا یہ فعل ہے جی، علی جار اور ہی مجرور، متعلق فعل، آیاتنا مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی، فاعل، آیاتو کی پیش بتا رہی ہے، حالت رفع بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ اذا اپنے فعل، متعلق اور فاعل سے مل کر یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ شرط ہے۔ ہوا اس کے اندر ضمیر ہے، اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مانا جائے گا، ہذہ، یہ مبتدا ہے محذوف، تتلا جو ہے وہ فعل مجہول ہے اور یہ ہوگا نائب الفاعل۔ آیاتنا اس کی پیش بتا رہی ہے کہ نائب الفاعل ہے۔ ہذہ اساطیر الاولین، ہذہ محذوف ہے، اساطیر الاولین مرکب اضافی اور یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہے اور یہ ہے مقولہ۔ قال کے بعد جو بات کہی جائے اسے مقولتن کہتے ہیں۔ قال ایسا فعل ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا بلکہ اس کے مفعول کو مقولہ کہا جاتا ہے، جو بات کہی جائے، جملہ فعلیہ اور یہ جواب ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، تتلا اس کا مادہ ہے تا، لام اور واو، بلکہ اس کا ایک مادہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تا، لام اور یا۔ تا، لام، یا سے تلا یتلی، اور تا، لام، واو سے ہوگا تو تلا یتلو۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، تا، لام، یا اور تا، لام، واو۔ جیسے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے اتلو ما اوحی الیک، تو وہاں باب نصرہ سے ہے، تلا یتلو سے اتلو۔ یہاں پر فعل مجہول ہے، تلیہ یتلا، تلیہ یہ یا جو ہے یہ مادے کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ واو تبدیل ہو سکتا ہے یا میں۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر حرف علت 3 حروف کے بعد آئے، حرف علت واو 3 حروف کے بعد آئے اور اس سے پہلے پیش نہ ہو تو اس واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ یا، تا، لام اور واو، تتلا
یہاں پہ بھی تا آ گیا تو یتلا یتلا یعنی یتلونا تتلا. یہاں صیغہ ہے واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول. اس کے معنی ہے پڑھنا. اس کے بارے میں زیادہ تر رائے تا لام واو کی ہے, تبھی اس سے تلاوت کا لفظ بھی بنا ہے. جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات, یعنی کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اصل مفہوم تو یہ ہے. قولا وہ کہتا ہے یا اس نے کہا, چونکہ اذا کی وجہ سے ہم کہا کا ترجمہ نہیں کریں گے, وہ کہے گا یا وہ کہتا ہے. اساطیر الاولین, یہ ہیں, اب یہ ہیں جو ہے اس کو بریکٹ میں کریں. اساطیر اس کا مادہ ہے سین طا اور را. باب نصرہ سے اس کے معنی ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا, کسی بات کو لکھنا. ستر یستر اسطورۃ, کہانی کو. فرضی کہانی, غیر حقیقی کہانی, ناقابل یقین کہانی, جس کی جمع ہے اساطیر, کہانیاں. تو جب اس پر آیات پڑھی جائیں گی یا پڑھی جاتی ہیں ہماری, تو وہ کیا کہتا ہے, یہ ہیں کہانیاں الاولین, پہلوں کی. اول پہلا, اس کی جمع ہے اولون, پہلے لو جمع, اور اس کی جر ہے اور نسب بھی اولینا. تو یہاں پہ اولون کی حالت جر ہے. وہ کہتا ہے یہ ہیں پہلوں کی کہانیاں, اور وہ بھی کہانیاں کون سی والی؟ فرضی, ناقابل یقین, غیر حقیقی. اب ہمارے یہاں آج کل کیا گیا جہاں گلاں بنی ہیں, یعنی بس یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں, اور جی یہ تو اس وقت کے دور کی بات ہے, یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا, پردے کی بات تم آج کہاں کرتے ہو, وہ تو اس دور کے لوگ تھے, وہاں کے معاشرے میں تھا. یہ کیا تم آج کل کے معاشرے کی کیا بات کرتے ہو, پرانے زمانوں کی باتیں نہ کیا کرو. اکثر یہ ہوتا ہے, پرانے زمانوں کی باتیں نہ کیا کرو. وہی چیز جب آپ ان کو آیات بھی سناتے کہتے ہیں پرانے زمانوں کی بات ہے. تو فرق نہیں ہے آج بھی ڈینائی کرنے والوں میں. کلا, زجر, اور بل حرف اضراب, یعنی یہ پچھلی بات کی نفی کرے گا اور اگلی بات کا اس بات کرے گا کہ بات پہلے والی نہیں ہے, بات یہ ہے. ہرگز نہیں, یعنی کہ ہم ہرگز نہیں بھی کہتے ہیں تو گویا اس میں ہم نے کیا کیا, پچھلی بات کی بالکل نفی کر دی. کانا فعل ناقص ہے, یہ ایک خبر اور ایک اسم کا تقاضا کرتا ہے. ہم اس کا اسم ہے, یکسبون فعل ہے, فعل مضارع پلس اس کے فاعل ہے ہم, جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر ہے کانا کے لیے.
یہاں ایک لفظ ہے رانا، اس کا مادہ ہے را یا اور نون، باب ضرب سے آتا ہے، رانا یرینو، اس کا مطلب ہے چھا جانا، غالب آ جانا، اور ایک اصطلاحی مفہوم ہے زنگ آلود ہو جانا، خوب زنگ آلود، جب زنگ اوپر سے کور کر لے کسی بھی چیز کو، زنگ آلود ہو جانا۔ ہرگز نہیں بلکہ غالب آ گیا، چھا گیا، زنگ چڑھ گیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اب زنگ کس چیز کا ہے؟ ما کانوا یکسبون کا، چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے۔ اب یہاں بھی بڑی گہری بات ہے، کسب کا لفظ آیا ہے۔ کسب کا کیا معنی ہے؟ عمل پلس محنت پلس تردد، جس چیز کے لیے ہم دل و جان سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہی ہمارے دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے چیز۔ تو وہ جو اعمال کرتے ہیں اسی کا اثر ان کے دل پر ہے، ان کا دل کیپچرڈ ہے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ۔ جو آئیڈیالوجی ہم اختیار کرتے ہیں غلط، اسی کا دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ چھا جاتی ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیات، تو وہ کہتے ہیں پرانے واقعات ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر بھی وہ چیز، ان کی وہ آئیڈیالوجی، ان کی وہ اعمال، ان کے وہ اکتساب، ان کے دلوں پر بھی اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی اور بات سننے پر راضی ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کیسے رہا جا سکتا ہے اس کے بغیر؟ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ ناقابل، نان پریکٹیکیبل ہیں۔ اس دور میں پھر واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ ہوتا ہے پردہ۔ کیسے پاسبل ہے پردہ کر لیں؟ مکس گیدرنگز، اب تو بھائی معاملہ بدل گیا، اب تو یہی ہے، اسی تک الگ خواتین کو بٹھا دیں، ان کی ڈسکریمنیشن کر دیں، حالانکہ ان کی توقیر کی جا رہی ہے۔ اتنا ہمارے دلوں کے اوپر پوزیس کر لیا ہے، ہمارے دلوں کو اور ہماری سوچوں کو، کہ اب ہم ان کے وکیل بن گئے ہیں، ان کی سوچوں کے۔ ما کانوا یکسبون نے ان کے دل پر قبضہ کر لیا، چھا گیا۔ جو وہ کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اعمال کرتے ہیں آپ اسی کے اسیر ہو جاتے ہیں نا۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے اعمال ہی تم پر چھا جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہوا، دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ لاجک دیتے ہیں، قرآن نے ان کے دلوں کی صورتحال بتائی ہے۔ They are so possessed by modernism، جدیدیت۔ ایک انسان ہوتا ہے بے عمل، وہ کہتا ہے جی میں بے عمل ہوں، لیکن جب انسان اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس بے عملی نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ فجار کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قولا۔ یہ فجار کیوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے فجار کا آپ بلڈ لیں اور اب آپ مشین میں ڈالیں تو وہ مختلف وہ پیرامیٹرز دے رہا ہے۔ یہ سارا سکین کر لیں کہ یہ باتیں جو آ رہی ہیں یہ علامات کس چیز کی ہیں۔ خون دیتے ہیں تو کچھ ریڈنگز آتی ہیں جس کی بیس پر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو کیا بیماری ہے۔ تو فجاریت والی جو بیماری ہے اس کی یہ مختلف پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، اور اگلی آیت جو ہے وہ بہت کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ۔
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اسم ان مبتدا کی جگہ پر، عن جار، رب مضاف، ہم مضاف الیہ، مجرور مرکب جاری، یومئذ ظرف، لام تاکید کا ہے، محجوبون. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم، ظرف، خبر اور متعلق سے مل کر جملہ. لام تاکید کا ہے، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہاں پہ لفظ آیا ہے محجوبون، ہا، جیم اور با. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے کسی کو پردے کے پیچھے کرنا، کسی دو کے درمیان حائل ہونا. اسی سے اس میں ذات ہے جسے آپ کہتے ہیں حجاب، پردہ، رکاوٹ. اور اس کا اسم المفعول ہے محجوب، روکا گیا، روکا ہوا. اس کی جمع یہ ہے، محجوبن سے محجوبانی تثنیہ ہو گیا اور محجوبون یہ جمع ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون روکے گئے ہوں گے، روکے جانے والے ہوں گے، پردے میں ہوں گے. اب یہاں ایک اہم نکتہ ہے، فاجر تو یہاں پر بھی اللہ سے پردے ہی میں ہوتا ہے. اللہ کو اگر پہچانتا تو وہ یہ حرکتیں کرتا. فرق کیا ہے؟ محجوبیت یہاں پر بھی ہے اس کے لیے، وہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں کی محجوبیت کو وہ انڈو کر سکتا ہے توبہ سے. وہاں کی محجوبیت ابدی ہے، انڈویبل ہے. پہلے تو ان کے سمٹمز بتا دیے گئے، اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. ثم انہم لصال الجحیم، پہلے تو وہ ہو گئے محجوب، پھر یہ صالون اصل میں ہے، مضاف بنایا تو نون گر گیا ہے. اچھا اب یہ لفظ جو ہے یہ بھی بڑا مزیدار لفظ ہے، صاد لام، یہ صالون، اسی سے صلات بھی بنتا ہے. یہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے. دیکھیں مادہ ہے اس کا، جو یہاں آیا ہے اس کا مادہ ہے صاد لام اور یا. باب ضربہ سے آئے تو اس کے معنی ہے آگ میں ڈالنا، آگ میں جلانا. اور باب سمیہ سے یہ لازم ہو جاتا ہے، آگ میں ڈلنا یا جلنا.
قرآن مجید میں باب افعال سے بھی آیا ہے اصلا سأصلیہ سقر، باب افعال سے بھی اس کے معنی ہے آگ میں گرانا، آگ میں داخل کرنا۔ قرآن مجید میں باب تفعیل سے بھی استعمال ہوا، صلی یصلی تسلیۃً، اس کے مطلب ہے آگ میں بھوننا، روسٹ کرنا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ باب افعال میں بھی معاملہ آگ میں ڈالنے کا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ ڈال دینا۔ باب تفعیل میں کیا ہے؟ درجہ بدرجہ۔ اب آپ جب روسٹ کر رہے ہوتے تو آپ اس کو پورا آگ میں نہیں ڈال رہے ہوتے، آپ نے اس کو تھوڑا اوپر ہی رکھا ہوتا ہے، تو یہاں بھوننے کے معنی میں ہے۔ اچھا، اس کا اسی سے ایک مادہ ہے صاد لام اور واو، جس سے نماز کا مفہوم نکلتا ہے۔ صاد لام اور یا سے نماز کا مفہوم نہیں نکلتا، صاد لام اور واو باب نصرہ، اس کے معنی ہے نرم ہونا، اور یہاں پہ صاد لام واو مادے سے باب تفعیل میں ہے صلی یصلی۔ اب اس کا مصدر تسلیوۃً نہیں ہوگا، اس کا مصدر خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے، صلی یصلی صلاۃً۔ یہ مادہ ہے صاد لام اور واو۔ صلی یصلی صلاۃً کے معنی ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا۔ یہاں پر جو ہے وہ صاد لام اور یا مادہ سے ہے، انہم لصال الجحیم، بے شک وہ دوزخ کے جلنے والے ہیں۔ اصل مفہوم تو یہ ہے، ترجمہ دوزخ کے جلنے والے ہیں۔ اب ہم اردو میں کریں گے استعارت جو ترجمانی، دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پہلے تو ان کا رزلٹ یہ ہوا، سٹیج 1 کیا ہوئی؟ محجوبن۔ پھر اس کے بعد لصال، فجار کی بات ہو رہی ہے۔ مزے سے ہم اپنے آپ کو بڑے مزے سے اس میں سے نکال دیتے ہیں، جیسے وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نکال دے، یہ دعا ہونی چاہیے، لیکن اپنے دلوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ سکین کریں کہ ہمارا دل کہاں کہاں جا کر یہی کہتا اچھا یار یہ تو پرانی باتیں تھیں۔ دین پر چلنا، اس دور میں دین پر چلنا وہ پرانی بات تھی، اب بدل گیا معاشرہ۔ ثم عطف فعل مجہول، یہ اس میں موصول ہے، فعل ناقص، اس کا ایک فاعل ہے انتم، جار مجرور متعلق متعلق خبر کہتے ہیں، بات فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکذبون بہ، اصل میں تھا تکذبون بہ، فعل پلس انتم اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے خبر کانا۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ ہے صلہ۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ، تو بن گیا نہیں، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ اور پھر مقولہ، ٹھیک ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے،
کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ اس کی ترکیب تو آپ کر سکتے ہیں۔ مرکب اضافی اسم انا کی وجہ کیا ہے اس کی؟ نصب۔ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعولین کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے بعد یہ خبر ہے اس کے لیے جملہ اسمیہ۔ اصل میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ وما ادراک ایک محاورہ ہے، تم کیا جانو، حالانکہ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے، تو اس کو محاورے کے طور پہ استعمال کریں تو دو الگ جملے بنتے ہیں، وما ادراک اور تم کیا جانو، ما علیون، لیکن جس چیز کو جانو گے وہ اس کا مفعول بنا دیا گیا ہے، مفعول ثانی۔ اچھا، ابرار کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی کہ بارن کی جمع ہے، نیکوکاروں کے لیے آتا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے علیین، اس کا مادہ ہے عین، لام اور واو۔ علا یعلو باب نصرہ، اس کا معنی ہے بلند ہونا۔ علیون، جو علیون ایک لفظ ہے فعیلون کے وزن پر، مبالغہ کا۔ فعیل، علیون تھا علیون ہو گیا، واو یا میں بدل گیا۔ علیون کہتے ہیں بہت بلند مرتبے کو، بہت اونچی جگہ کو، اس کا جمع ہے یہ علیون سے علیون، اور اس کی یہاں حالت جر ہے علیین۔ وما ادراک ما علیون، ان کتاب الابرار، بے شک نیکوکاروں کی کتاب، نیکوکاروں کا اعمال نامہ ہوگا علیین میں۔ گویا یہ ڈیٹا سینٹر ہے، علیین جو ہے بڑا ہائی فائی ڈیٹا سینٹر ہے نیکوکاروں کے لیے، جس کے اندر ایک کوڈ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہر صدقے کو بڑھا دو، ہر انفاق کو 700 گنا کر دو اللہ کی راہ میں۔ ایسا کمال اس کے اندر فارمولے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس کے ہیں 7 سٹے اور ہر سٹے میں 100 دانے، تو 700 گنا کا بھی فارمولہ لگا ہوگا، پھر ایسا فارمولہ بھی لگا ہوگا اس کے اندر کوڈ کہ بھائی تم ایک نیک کام چھوڑ آئے تھے، انویسٹمنٹ تمہاری ایڈ ہوتی جا رہی ہے، پچھلا والا سیکیور بہت تھا، جو وہ تھا نا اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہو سکتی تھی، کون سا والا؟ کتاب الفجار، اس کے فارمولے اور تھے۔ یہ تو اوپن، یہ تو اتنا زبردست ڈیٹا سینٹر ہے جہاں پر کہ مختلف فارمولے لگ کے ایڈیشنز ہی ہوئی جا رہی ہیں۔ اولاد دعا کرتی ہے اس کی ایڈیشن ہو رہی ہے، مختلف کھاتوں سے اعمال جو ہے نیک اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اب اس کے پہلے بھی ہوا محذوف ہے، وہ ہے لکھی ہوئی کتاب۔ یشہدو یہ فعل ہے، ہو مفعول ہے، المقربون فاعل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو شاہد یشہد کے معنی ہیں دیکھنا بھی ہے، گواہی دینا بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو گواہی دیتا ہے وہ موجود بھی ہوتا ہے، اور موجود ہوتا ہے تو وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جس کو ویریفائی کریں گے، جس کو آبزرو کریں گے، جس کی گواہی دیں گے، المقربون، مقرب لوگ۔ اب یہاں پر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر نیکوکار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ قاف را اور با مادہ ہے۔ قرب یقرب تقریباً، قریب کرنا، قرآن میں استعمال ہوا ہے باب افتعال سے۔ اقتربا قریب ہونا، اس میں ذات ہے قربتن، قربتن ایک اسم ہے، قریب ہونے کا ذریعہ۔ اس سے ایک اسم ہے قربان، اذ قربا قربانا، ہر وہ چیز جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جائے۔ اب مقرب جو ہے وہ قریب کیے گئے ہیں، یہاں اس مفعل کے وزن پر ہے، باب تفعیل سے جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ مقرب جس کو قریب کیا گیا، المقربون قریب کیے گئے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو آبزرو کریں گے، اس کو وٹنس کریں گے۔ شاہدہ کے معنی وٹنس کرنا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک وکار جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔